29 ہوئے تو ہم آدھے سے زیادہ ہو گئے ہیں، 30 ہوئے تو آدھے ہو گئے ہیں۔ یعنی کہ اللہ نے جو رحمت کا ہمیں مہینہ عطا کیا تھا، بہاروں کا موسم جو عطا کیا تھا، اس میں سے نصف ہم سے چلا گیا۔ اب اس نصف کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، اس آدھے کے بارے میں کہ میں نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ سمجھدار تو وہی ہوتا ہے جو اپنا محاسبہ خود کر لے، اپنا حساب کر لے۔ تو ان معدودات چند دنوں کو جو باقی رہ بھی گئے ہیں، ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں جو مریض ہو یا مسافر ہو، مریض اور مسافر دونوں، ان ایام کی معدودات کی یہ جو چند دن ہیں، ان میں روزے کی اس پر رخصت ہے۔ فعدۃ من ایام اخر، اس کا بدلہ وہ دیگر ایام میں دے گا جب اس کا سفر ختم ہو جائے اور جب اس کا مرض ختم ہو جائے، اس کی بیماری ختم ہو جائے، اس کو شفا مل جائے، اس وقت وہ اس کی عدت کرے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں رمضان کا یہ پہلے حساب ہوتا تھا کہ جو روزہ نہ رکھنا چاہتا وہ فدیہ دے دیتا۔ اس کے مسائل آگے آئیں گے، بس تھوڑا سا میں اختصار سے یہاں بتاؤں گا۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ عدت کر دی گئی، یعنی کہ ناسخ اور منسوخ والا معاملہ ہو گیا کہ یہ عدت رکھنی ہے۔ عدت کے دوسرے دنوں میں جس میں نہ مریض ہو نہ مسافر ہو، اس میں ان کی قضا کرے۔ اس کے احکامات تھوڑے تفصیلی ہیں، تھوڑے تھوڑے کر کے انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں مریض اور مسافر ان دونوں کو رخصت دی ہے۔ مریض کون سا؟ جو روزہ نہ رکھ سکتا ہو، جو چل پھر نہ سکتا ہو، اس کی مرض کی کیفیت اس طرح کی ہو کہ اس کا جسم ساتھ نہ دیتا ہو، جسم اس کا اجازت نہ دیتا ہو، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العالمین بندے کی جتنی طاقت ہے، جتنی قدرت ہے، اس سے بڑھ کر اس پر بوجھ نہیں ڈالتا، اس سے بڑھ کر نہیں پوچھتا۔ ہاں سر کا درد ہے، پیٹ کا درد ہے، کوئی بازو درد ہے، کوئی ٹانگ میں درد ہے، آنکھ میں درد ہے، تو یہ ایسی بیماری نہیں ہے جو روزہ چھوڑنے والی ہو۔ ہمارے ہاں عام طور پر اس کو بھی بیماری سمجھ لیا جاتا ہے، تو بیماری کی پہچان کر لینی چاہیے، اس کی تعریف ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ کس بیماری میں روزے چھوڑنے کی اجازت ہے۔ وہ بیماری جو ساتھ جسم کو ساتھ نہ چلنے دے، کمزور کرتی ہو، وہ اس بیماری کا ہے۔ اس کے اندر بھی پھر دو تقسیمات ہیں۔ ایک وہ بیمار جو چند دن بیمار رہا، بخار بہت زیادہ ہے، پیٹ کا مسئلہ ہے، یا کوئی اس طرح کا ہے، کچھ بھی کھاتا پیتا باہر آ جاتا ہے، وہ رہتا نہیں ہے، تو اس میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کو اجازت دی ہے، رخصت دی ہے۔ لیکن یہ والا مریض اپنے بعد والے دنوں میں روزہ رکھے گا۔ دوسرا مریض، دوسری تقسیم کون سی ہے؟ جو مستقل مریض ہے، جس کو اس کا مرض اس کی قبر تک لے جائے۔ مثال کے طور پر اس طرح کی اللہ ہمیں محفوظ رکھے بیماریاں موجود ہیں، کینسر کی یا دیگر بیماریاں بڑی بڑی، وہ کھاتی رہتی ہیں اندر سے، اس کے ظاہری طور پر صحت یاب ہونے کے امکانات نہیں ہیں۔ ہاں اللہ جس کو چاہے صحت یاب کر سکتا ہے، لیکن مستقل بیمار، مستقل بوڑھا جس کو آگے اب پتہ ہے کہ میں نے جوان نہیں ہونا، مجھے جو آگے دکھ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، وہ میری قبر ہے، اب قبر میں اترنا ہے، اور بوڑھا کمزور ہوتا ہے، شوگر کا مریض ہے، اس طرح کے بیمار جو ہیں وہ بھوک برداشت نہیں کر سکتے، یا ان کی جسم کی کمزوری ہی اتنی زیادہ ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ بھوک برداشت نہیں کر سکتے، وہ پیاس برداشت نہیں کر سکتے، دوائی انہوں نے لینا ہوتی ہے۔ تو اس ایسے مستقل مریض کے لیے اللہ رب العالمین نے فدیہ رکھا ہے، وہ فدیہ ادا کرے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری عمر کا 1 سال یا بعض روایتوں میں 2 سال، 1 سال یا 2 سال وہ فدیہ دیا کرتے تھے، گوشت کے ساتھ کھانا کھلایا کرتے تھے، مسکین کو، کسی کو روزہ رکھواتے تھے، گوشت کے ساتھ، یعنی کہ اپنی استطاعت سے بڑھ کر اچھا کھانا کھلاتے تھے۔ ورنہ فدیے کا یہ ہے کہ جو گھر میں کھانا کھایا جاتا ہے، جو معروف طریقے سے کھانا ہے، وہ دینا چاہیے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصف سا دیا کرتے تھے، ہمارے ہاں فطرانہ 1 سا ہے۔
فدیے میں نصف سا، اس کا آدھا، سا کا آدھا، اور سا کوئی وزن کی چیز نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، ہمارے ہاں سا سے وزن کیا جاتا ہے، سا وزن کی چیز نہیں ہے، سا ایک پیمانہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں وہ ایک برتن تھا، اس سے پیمائش کی جاتی تھی، وزن نہیں کیا جاتا تھا۔ اگر سا کے اندر آپ اپنے مختلف اجناس کو، پانی کو، شہد کو ڈالیں گے اور اس کا نکال کے وزن کریں گے تو سب کا وزن الگ الگ ہے، کیونکہ شہد کا وزن زیادہ ہوتا ہے، وہ وزنی ہوتا ہے، پانی کا وزن کم ہوتا ہے۔ آپ اس سا کے اندر پانی ڈالیں گے، اس کا وزن اور ہے، اس میں شہد ڈال کر اس کو بھر کر وزن کریں گے، اس کا وزن اور ہے، اس میں آٹا ڈال کر کریں گے، کھجور ڈال کر کریں گے، کشمش ڈال کر کریں گے، ان سب کا وزن الگ الگ ہے، کیونکہ سا بیسیکلی ایک پیمانہ ہے۔ تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ وہ نصف سا دیا کرتے تھے فدیہ میں، اور نصف سا، آدھا سا اگر ہم اپنے موجودہ گندم ہم استعمال کرتے ہیں آٹا، اس حساب سے تقریباً 1 سے 1.25 کلو احتیاط کے طور پر 1.25 کلو بنتا ہے، تو وہ فدیہ کے طور پر دیا کرتے تھے۔ اس میں ایک اور چیز بھی ہے، ایسی خاتون جو مرضعہ ہے، یعنی کہ دودھ پلانے والی، اور وہ مرضعہ کے ساتھ ساتھ حاملہ بھی ہے، مثلا اللہ نے اس کو ایک بچہ دیا، بیٹا یا بیٹی، ابھی وہ دودھ پی رہا ہے، اس کے دودھ پینے کی عمر اللہ نے 2 سال رکھی، حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اللہ نے پھر چوائس بھی دی، جو کرنا چاہتا ہے پوری وہ کرے، جو اس سے پہلے ظاہری سی بات ہے اللہ نے جس کو پے در پے دے دیے بچے، سال کے بعد دوسرا بچہ دے دیا، اس کے لیے تو دودھ دوسرے نے پینا، تو اس لیے اللہ نے اجازت یہاں رکھی۔ اب ایسی خاتون جو ایک رمضان المبارک میں مرضعہ ہے، بچے کو دودھ پلاتی ہے، بچہ چھوٹا ہے، گرمیوں کے دن ہیں، بڑے دن ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ پاتی، اگلا رمضان یا اگلے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے درمیان میں وہ روزے نہیں رکھ سکی، بیماری آ گئی، دیگر مسائل ہو گئے، پھر وہ حاملہ ہے، اب اس رمضان میں اس کو پھر اللہ نعمت عطا کر رہا ہے، تو ظاہری سی بات ہے پھر وہ روزے نہیں رکھ سکتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے رمضان کی قضائی ایام کے دنوں میں، خواتین کے جو مخصوص ایام ہیں، ان دنوں کی وجہ سے جو روزے ہمارے رہ جاتے یا کسی اور وجہ سے روزے رہ جاتے، تو ہم اس رمضان کے روزے اگلے رمضان کے آنے سے قبل پورے کر لی کرتی، اس کو مکمل کر لیا کرتی، یہاں تک کہ بعض دفعہ شعبان کا مہینہ بھی آ جاتا تو ہم وہ رمضان کے روزے پورے کرتی جو گزر چکا ہے، یعنی کہ ایک رمضان کے روزے رہے ہوئے اگلے رمضان کے آنے سے قبل مکمل کرنے۔ اب یہ خاتون جو مرضعہ بھی ہے اور حاملہ بھی ہے، اب یہ روزے پچھلے اس کے رہ گئے رمضان کے، اگلا رمضان پھر آ گیا، اب یہاں پر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ اگلا رمضان گزارنے کے بعد پھر وہ روزے ہی رکھے گی، اور دوسرے کچھ علماء یہ کہتے ہیں، وہ یہ اجازت دیتے ہیں کہ اس کا حکم، اس خاتون کا حکم بھی وہی ہے جو مستقل بیمار بوڑھے والا حکم ہے، مستقل بیمار بوڑھے والا۔ بوڑھا کس لیے؟ کیونکہ اس کی آگے قبر ہے، اس کی کمزوری بڑھنی ہے، کم نہیں ہونی، اس کے حکم میں یہ خاتون آئے گی اور وہ فدیہ دے گی، وہ خود فدیہ دے یا اس کا سرپرست، اس کا شوہر ہے یا جو بھی ہے وہ اس کا فدیہ دے دے، یکمشت فدیہ دینا چاہتے ہیں تب بھی، روزانہ کی بنیاد پر ایک ایک مسکین کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں تب بھی، میں زیادہ تر رجحان یہ رکھتا ہوں کہ اس کے اندر خود کھانا کھلانا چاہیے، اس میں زیادہ بندے کو احساس ہوتا ہے کھانا تیار کرنے کا اجر، پھر خود جو گھر میں کھانا کھایا جا رہا ہے وہی اس کو، تو اس کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ وہ آپ کا جو قرض ہے آپ پر، اللہ نے فرض کیا، آپ نہیں رکھ پائے تو قرض ہے یہ اللہ کا، آپ کا قرض وہ اتار رہا ہے، وہ غریب مسکین اگرچہ ہے لیکن اس کو کم تر کبھی نہ سمجھا جائے، اس کو بٹھانے میں کوئی اس طرح کا محسوس کرنا یا آنے میں یا اس طرح کی، بلکہ اچھے دل سے، اچھے طریقے سے اس کا احسان سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارا قرض اتارنے میں ہماری مدد کر رہا، تو یہ اس کا ایک طریقہ ہے۔ دوسرا سفر کا ہے، مسافر، چند دن پہلے مسافر کی حوالے سے سوال بھی ہوا تھا کہ نماز قصر کب کرنی ہے اور نماز مسافر پوری کب پڑھنی ہے، تو اس میں سفر کا بھی حکم ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے مسافر کو بھی اجازت دی ہے جو سفر پر ہے۔ پہلے زمانے میں سفر پیدل ہوا کرتا تھا، اونٹ پر ہوتا تھا، گھوڑے پر ہوتا تھا، تو اس کی مسافت برداشت کرنا مشکل ہوتی تھی۔ آج کل تو الحمدللہ جدید سفر ہو گیا ہے، آسانیوں والا سفر ہے، تو اللہ رب العالمین نے مسافر کی حکم وہی ہے۔ سفر ایک عذاب کا حصہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مشقت آج بھی سفر کی ہوتی ہے، پریشانی ہے، کوئی چیز ملتی ہے یا نہیں ملتی،
اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں تو رکھ لے، کوئی حرج نہیں۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں میرے لیے مشقت ہے سحری کرنے میں، آگے پیدل چلنے میں، گرمی ہے، مسائل ہیں اس طرح کے، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ افطار رکھے، روزہ نہ رکھے، اور باقی دنوں میں وہ اس کی قضائی دے دے، اس کو اجازت ہے۔ اب سفر کی ہم نے دیکھنا ہے کہ سفر کتنا ہونا چاہیے۔ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی واضح فرمان نہیں ملتا سفر کی مدت کے بارے میں اور سفر کی مسافت کے بارے میں، دونوں چیزوں میں۔ ہاں، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ثلاثۃ فرسخ، 3 فرسخ جب آپ سفر کرتے، اس میں ایک راوی شعبہ ہے، ان کو ایک شک بھی ہوا ہے کہ ثلاثۃ امیال، امیال میل کو کہتے ہیں، لیکن میل ہمارے ہاں جو سمجھا جاتا ہے وہ چھوٹا ہے اس میل کی نسبت، یا اس کو کہہ لیں کہ جو میل نبوی تھا اس کی نسبت ہمارا میل چھوٹا ہے، اور میل سے بھی چھوٹا ہمارا کلومیٹر ہے، تو وہ کہتے ہیں 3 میل یا 3 فرسخ۔ اب 3 فرسخ کا اگر ہم اعتبار کریں تو 3 فرسخ میں سے ہر ایک فرسخ میں 3 میل ہوتے ہیں، گویا کہ 3 فرسخ کا معنی ہے 9 میل، 3 فرسخ کا معنی ہے 9 میل، کہ 9 میل کی مسافت پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز قصر کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا عمل سیدنا انس بیان کر رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ خادم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے سفر کیے۔ اب وہ 3 فرسخ 9 میل ہمارے ہاں کلومیٹر میں کتنے بنتے ہیں؟ بعض اس کی پیمائش 19 کلومیٹر کرتے ہیں، بعض 21، بعض 22 اور 23 آخری۔ تو اگر احتیاط کا تقاضا ہم سامنے رکھیں تو 23 کلومیٹر پر ہم نماز قصر کر سکتے ہیں۔ اس میں اقوال کافی سارے ہیں، 80 کلومیٹر کا قول بھی ہے، 100 کلومیٹر کا بھی ہے، 300 کلومیٹر کا بھی ہے، لیکن اگر حدیث انس کو دیکھا جائے تو یہ احتیاط کا تقاضا ساتھ رکھتے ہوئے 23 کلومیٹر بنتا ہے کہ 23 کلومیٹر کی مسافت پر نماز قصر کیا کرتے تھے۔ قصر کہتے ہیں آدھی نماز کو، جو 4 رکعت والی نماز ہے وہ 2 ہو جائے گی، باقی فجر کی پوری رہے گی، ظہر 2 ہو جائے گی، سنتیں نہیں ہیں، عصر 2 رکعت ہو جائے گی، اور مغرب 3 رکعت رہے گی، اور عشاء 2 رکعت ہو جائے گی۔ یہ قصر ہے آدھی نماز۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کا جو سفر کیا تھا، فتح مکہ کا جو سفر کیا تھا، ایک میں 4 دن ہے، ایک میں 10 دن ہے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تبوک کا سفر کیا تھا 19 دن یا 21 دن، ان تمام دنوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز قصر ہی کی تھی۔ اب مسافت کی طرف ہم آ رہے ہیں، مدت ہماری ہو گئی کہ 23 کلومیٹر۔ ہاں، اس میں یہ چیز ہے کہ 23 کلومیٹر آپ کے گھر سے نہیں ہے بلکہ شہر سے نکل کر ہے۔ ہمارا شہر کراچی ہے، اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں یہاں تو 30-35 کلومیٹر ایسے ہی ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھائی ایک موجود ہیں شیر شاہ سے آنے والے، کماڑی شیر شاہ، یہاں سے ہم کماڑی شیر شاہ جائیں شاید 30 کلومیٹر بن جاتا ہے، 28-30 کلومیٹر، تو یہ مسافت نہیں گنی جائے گی کیونکہ شہر کے اندر ہی ہم گھوم رہے ہیں۔ یہ شہر سے باہر کی بات ہو رہی ہے کہ شہر سے باہر۔ دوسرا، اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے، ان کا رجحان ہے، اس میں امام ابن منذر نے بھی بڑی بحث کی ہے، امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے بھی بڑی بحث کی ہے، المغری کے کتب فقہ میں اس کی بحث تفصیلاً موجود ہے۔ انہوں نے، آج بات تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے میں اختصار کرتا ہوں، انہوں نے اس پر مزید تفصیل بھی کی ہے، لیکن جو اصل ہے وہ یہ کہ شہر سے جب باہر نکلیں گے 23 کلومیٹر آپ کا ہو جاتا ہے، اس پر آپ قصر کریں گے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو عرف میں سفر کہا جائے، آپ کے عرف میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے لوگوں میں جتنی مسافر سفر کہلاتی ہے آپ اس پر نماز قصر کر سکتے ہیں، اس میں کلومیٹر کی کوئی تحدید انہوں نے نہیں کی، انہوں نے نہ شہر سے باہر کی۔ ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ سے نکلتے تھے، آپ احباب میں سے جنہوں نے مدینہ سے نکلتے ہوئے احرام باندھا تھا، آبار علی ذو الحلیفہ بھی اس کو کہتے ہیں، وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز قصر کی ہے، جبکہ مدینہ مسجد نبوی اور وہ تقریباً 18 سے 20 کلومیٹر بنتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ سے نکل کر وہاں آئے تو آپ نے وہاں میقات پر، جس کو میقات بھی ہم کہتے ہیں، میقات پر احرام باندھا، عمرے کی، حج کی نیت کی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی میقات تھا۔ آپ نے جو عمرے کیے اسی میقات سے کیے، آپ نے جو حج کیا وہ بھی اسی میقات سے کیا۔ اس میقات پر آ کر آپ نے نماز قصر پڑھی تھی۔ مسافت کے بارے میں کہ وہ نکل جاتا، مدت کے بارے میں اب ہم بات کرتے ہیں کہ کتنے دن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تحدید نہیں کی۔ 19 دن، 21 دن، 28 دن، مختلف اقوال موجود ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی سفر ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مکہ کی طرف سفر کیا، فتح مکہ کے وقت، یا حج کے وقت، یا عمرے کے وقت، یا اس کے علاوہ غزوات جتنی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہیں وہ سب سفر میں کی۔
تو وہ جتنے دن بھی رہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام قصر کرتے رہے، یہاں تک کہ فتح مکہ کی طرف جب آپ جا رہے تھے تو آپ نے روزہ عصر کے قریب، عصر کے بعد پانی کا ایک پیالہ منگا کر اوپر بلند کر کے سب کے سامنے روزہ کھول لیا تھا، مشقت کی وجہ سے۔ روزے سے تھے لیکن مغرب بھی قریب تھی، مزید مشقت اٹھا سکتے تھے، لیکن سب کی آسانی کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ افطار کر لیا تھا، اور جنہوں نے نہیں کیا تھا ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اولئک العصاة کہ وہ انہوں نے صحیح نہیں کیا، غلط کیا۔ اب مسافت ہماری کلیئر ہو گئی، 23 کلومیٹر شہر سے باہر نکل کر کم از کم، یا عرف میں جس کو ہم سفر کہتے ہیں۔ اب مدت کتنی ہے؟ اس میں 4 دن کا بھی ہے، ایک حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی ہے کہ مہمان جو ہے وہ 3 دن کا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ مہمان نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے ہاں کوئی جاتا ہے تو اس کی 3 دن کا ضیافت کی جائے۔ تو اس وجہ سے بھی بعض علماء نے کہا کہ 3 دن کی، اگر اس کو پتا ہے کہ میں نے یہاں 3 دن رہنا ہے تو وہ 3 دن تک سفر قصر نماز کر لے، 3 دن سے زیادہ رہتا ہے تو پھر وہ مکمل نماز پڑھے۔ بعض کہتے ہیں 4 دن، بعض نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو اسفار ہیں 19 دن والے، 10 دن والے، ان پر قیاس کیا ہے کہ اتنے دن تک اگر وہ رہتا ہے کسی دوسرے شہر میں یا مسافر بن کر تو وہ اتنے دن تک قصر نماز کر سکتا ہے، ورنہ وہ پوری پڑھ لے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا کام کتنے دن میں ہو جائے گا، 1 مہینے میں، 1.5 دن میں، 1.5 مہینے میں، 2 مہینے میں، تو جب اس کو شک ہے تو شک کی بنا پر اس کو اپنے رہنے کا یقین نہیں ہے تو وہ قصر نماز ہی کرتا رہے گا۔ اسی طرح ڈرائیور حضرات کے بارے میں ہے، وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ قصر نماز ادا کریں گے۔ ہاں جب کسی شہر میں رک جاتے ہیں تو پھر وہ پوری ادا کریں گے۔ یہ نماز قصر اور مسافر کی نماز، یعنی کہ مقیم کی نماز اور قصر کی، مسافر کی، دونوں کا یہ حکم ہے۔ اس کی بھی وضاحت ہوگی۔ مزید آپ کا کسی کا کوئی سوال رہتا ہو، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نماز کے حوالے سے بھی مسافر کو رعایت دی ہے اور روزے کے حوالے سے بھی دی ہے۔ ہاں روزے اس نے پھر اپنے بعد میں رکھنے ہیں، نماز کی معافی نہیں ہے۔ واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا محمد۔